كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ یہ جنت سے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بہن بھائیو، میرے عزیزو، میرے بچوں بچیوں، دنیا آئیڈیل ہوم نہیں، دنیا آئیڈیل لائف نہیں، یہ پیپر ہو رہا ہے سب کا، کسی نہ کسی شکل میں ہم سب اللہ کو امتحان دے رہے ہیں، اور پھر ایک دن یہ پیپر چھن جائے گا۔ جیسے امتحان دیتے ہیں تو 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، تو جو ہی وہ ٹن ہوتا ہے تو پیپر چھین لیا جاتا ہے۔ ہماری ٹن ہے موت، موت کے ساتھ ہی ہم سے یہ زندگی کا پیپر چھین لیا جائے گا۔ جو اس پہ لکھا ہے وہ اللہ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرا بندہ یہ پڑھ لے پیپر اپنا، یہ سب کچھ تیرا اپنا کیا ہوا ہے اور تیرا اللہ حساب کرنا بہت جانتا ہے۔ کچھ خوش قسمت ہوں گے جن کے پیپر اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، کچھ بدقسمت ہوں گے جن کے پیپر برے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ جہاں یہ میں آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ وہاں موت ختم، بڑھاپا ختم، بیماری ختم، غریبی ختم، فقر ختم، غم ختم، دکھ ختم، ہر قسم نیند ختم، نیند بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ جاگتے رہیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو جب بھی کوئی پھل پیش کیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو ہم نے ابھی کھایا ہے، لیکن جب وہ کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں یہ تو کوئی اور ہے، وہ تو اس کے مشابہ تھا جو پہلے کھایا تھا۔ تو اس پر میں آپ کو حدیث سے وضاحت کرتا ہوں کہ حدیث شریف میں اس آیت کے ذیل میں ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک حدیث لکھی ہے کہ جنتی بیٹھے ہوں گے میاں بیوی سارے تختوں پر، تو دروازے پر دستک ہوگی اور ایک فرشتہ نوکر دروازہ کھولے گا تو ایک فرشتہ کھڑا ہوگا تھال لے کر، اور تھال کے اوپر ایسے کپڑا ہوگا۔ وہ کہے گا اپنے مالک سے اجازت دو، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا بھی جنتی سے اجازت لے کے اندر داخل ہوگا۔ یہ عزت و جلال و کمال کی بات۔ یہاں تو آج بادشاہ ہوتا ہے، کل پھانسی چڑھ جاتا ہے۔ تاریخ پڑھو کیا حال ہوا لوگوں کا۔ وہ اجازت دے گا تو آ کر اس کے سامنے ایسے تھال پہ رکھے گا، کہا جی یہ اللہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ تو جب وہ ایسے اس سے کپڑا اٹھائیں گے تو کہیں گے او بھائی یہ تو ابھی کھایا ہے، یہ تو میری جنت کا پھل ہے، یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے۔ تو وہ فرشتہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا ایک ٹکڑا اس میں سے لے کر آپ چکھیں۔ تو بیگم صاحب بھی بیٹھی ہیں، میاں صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو وہ اس کو کاٹنے کی تو ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ہاتھ لگائیں گے وہ کٹ کے ہاتھ میں آ جائے گا، اس کو منہ میں ڈالیں گے۔ بیگم نے بھی ڈالا، خامن نے بھی ڈالا۔ تو اگر میرے نبی نے فرمایا اس کی جنت میں، یہ آگے میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں، ویسے تو کروڑوں شروڑوں کی وہاں کوئی گنتی نہیں ہے، لامحدود ہے، مثال دے رہا ہوں، اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں، ہر پھل کا ذائقہ مزہ الگ ہے۔ ہم ابھی افطاری میں چاٹ بنے گی، ہر گھر میں بنے گی، تو جب وہ 4 5 6 چیزیں ملتی ہیں تو وہ ذائقہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ اس کو منہ میں رکھیں گے تو ان کی جنت میں جتنے پھل ہیں ہر پھل کا ذائقہ الگ 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 اس ایک لقمے میں اللہ انہیں محسوس کروائے گا، اور پھر آواز آئے گی وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، میرے بندے یہ اس کے مشابہ تھا، یہ وہ نہیں تھا جو تم کہہ رہے تھے۔ اور پھر مزے کی بات اس سے اگلی کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت عورت ہے مادی نعمتوں میں، اور عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت مرد ہے مادی نعمتوں میں۔ تو یہاں ہم سب پیشاب پخانے میں بھرے ہوئے ہیں، ہر ایک کے ساتھ پیشاب بھی لگا ہوا ہے، پخانہ بھی لگا ہوا ہے، بیماری بھی لگی ہوئی ہے، موت بھی لگی ہوئی ہے، بڑھاپا بھی لگا ہوا ہے۔
تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تمہاری بیویاں ہوں گی پاکیزہ، نہ وہاں کوئی حمل ہوگا اور نہ وہاں کوئی ولادت ہوگی، اور نہ بڑھاپا آئے گا، نہ رنگ بدلے گا، نہ روپ بدلے گا، نہ جوانی ڈھلے گی، نہ غم سے پریشانی آئے گی، نہ ڈپریشن ہوگا، نہ انزائٹی ہوگی، خوشیاں خوشیاں، پاکیزہ، خوشبودار۔ اللہ تعالیٰ جنت کی دنیا کی عورت کو جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت بنائے گا جنت میں۔ تو وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، سب سے بڑی دولت ہمیشہ 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 ہمیشہ۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں نا کہ نو اینڈ، کوئی انتہا نہیں، یہ کھوپڑی میری ایسے ایسے ہلنے لگتی ہے، چونکہ ہمارا دماغ تو لمیٹڈ سوچتا ہے، کھلا نہیں سوچ سکتا ہے۔ ہم فیہا خالدون، کروڑوں سال کے بعد بھی وقت آف ہو جائے گا، وقت کا سوئچ آف ہو جائے گا، جیسے معراج پر جاتے ہوئے اللہ نے پوری دنیا میں ٹائم سوئچ آف کر دیا، تو آپ 7 آسمان، جنت، دوزخ، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی اور اللہ تک کا دیدار کر کے آئے اور واپس آئے تو بستر ویسے ہی گرم تھا، تو اللہ تعالیٰ وہاں وقت کو آف کر دے گا۔ تو یہ 2 پہلے پارے سے میں نے آیات چنی تھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اطلب الجنت جہدکم، جنت کمانے کے لیے پوری جان لگا دے۔